حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا. خدا ہی جان کے، خدا ہی جان کے عباس کا ہے شان تیری. خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری. یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے سہارا. حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے وقت حسین ملے گا، حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا.
رسنا کلیج پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ ارے علی کی بیٹیاں جھولا اسے جھلاتی تھی، ارے چچا ارے حجاب نور میں لوری اسے سناتی تھی، ارے جناب ام البنی اس کے ناز اٹھاتی تھی، جناب ام البنی اس کے ناز اٹھاتی تھی، اور اب حسین یہاں اس کی لاش کا رسنا کلیج پہ اکبر کے مارنے والے، ارے پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، ارے جو بچپنے میں پکڑ کے یہ میرا ہاتھ چلا، وہ ہاتھ کیسے دی تھی جسے زندگی کی دعا، اور خبر نہ تھی کہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا، ارے خبر نہ تھی کہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا، ارے کہ آج ہاتھوں پہ اکبر تیرا جنازہ ہے، ارے صدا کلیج پہ اکبر کے مارنے والے۔ اللہ مولا مجھے بچا لے۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے
اب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین بھی صدا لاشے پہ سر آنے کے لے جا بالو چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بالو ارے چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بالو ارے دیکھ لے آخری دار پہ سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنہ جگر مرتا ہے غم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے ارے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو ڈھارے ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے ہائے میرے علی کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک سالے راہ سے آیا نہ میرے بچے کو ہار واسے ٹکڑتے غصے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ارے رو کے بانوں سے یہ فرمان لگے سرور ارے سید نبی جو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جب سانس آتی ہے باہر دم ہے دمے باس پسی پوچھنے کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جواب بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو ارے سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جواب بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو اس جواب بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو
تو ہو، آدمی اور کچھ نہ ہو، شاہ کا ماتمی تو ہو۔ اور نام علی کے ماں سوا کون سا نام ہے بھلا، جس کے زباں پہ آتے ہی کوئی بلا ٹلی تو ہو۔ اور ذکر ہی دوسروں کا کیا، پیش علی مرتضیٰ ان سے مقابلہ کرو جن سے برابری تو ہو۔ اور پیش تو کیجئے آپ بھی کوئی ثبوت زندگی، پیش تو کیجئے آپ بھی کوئی ثبوت زندگی، گوشہ لب پہ کم سے کم نعرہ حیدری تو ہو۔ شہزادے اکبر علیہ السلام۔ ایک سورہ الحمد کا التماس ہے کہ ایک بار اگر آخر درود کے ساتھ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے کل بیماروں کے لیے شفا یابی کے لیے دعا کر دیجیے، اور اس کی دعا کر دیجیے کہ پروردگار یہ وبا ہمارے ملک سے اور اس ساری دنیا سے دور ہو جائے، اور ایک پھر رضاکارنی سید الشہداء اسی طرح سے پہلے کی طرح سے مجلسیں اور محفلیں برپا کر سکیں۔ زینب جہان ہم کی سرحد کا نام ہے، زینب جہان ہم کی سرحد کا نام ہے، زینب وجود آل محمد کا نام ہے، تحریر کاروان ابو جد کا نام ہے، زینب رسول پاک کے مقصد کا نام ہے، وحدت ہے جس کی شان وہ پیغام ہی نہیں، زینب نہیں تو مانیے اسلام بھی نہیں۔ زندان شام دشت بلا مرقد بدو، زینب نے ہر زمین کو دیے آنسوؤں کے پھول، غم کی بہار نوحگر خانہ بدو، ہوگی نہ اس جہان میں زینب سی دل ملو، زینب دلوں کا درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، یہ سوگوار پانی بزم عزا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اللہم اجعل شرائف صلواتک و نوام برکاتک علی محمد عبدک و رسولک
رسولك والفاتح لما غلق والخاتم لما سبق والمعلم الحق بالحق تمام درود و ستائش تمام تر تعریفیں زیبا ہیں اس ذات واجب کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، وہ پروردگار جو عطا کرتا ہے مگر کبھی اعلان نہیں کرتا، جو دیتا ہے مگر کبھی احسان نہیں کرتا، جس کی نعمتیں شمار سے باہر ہیں۔ مولا کائنات ارشاد کرتے ہیں کہ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گننے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اور کوشش کرنے والے اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ وہ پروردگار جو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اس سے سوال کرے۔ مولا کائنات ارشاد کرتے ہیں کہ خدا ایسا فیاض ہے جسے سوالوں کا پورا کرنا کبھی مخلص نہیں بنا سکتا، اور لوگوں کا بار بار اصرار کبھی بخل پہ آمادہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ ارشاد کرتے ہیں کہ تم اس دن پریشان ہونا جس دن تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ جیسے اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ایسے اس کی عطائیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ امام ارشاد کرتے ہیں کہ اس نے دعاؤں کی صورت میں گویا تمہیں اپنے خزانوں کی چابیاں عطا کرتے ہیں، جو چاہے مانگ لو اور جتنا چاہے مانگ لو، اور مانگنا اور خدا کی حمد و ثنا کرنا سکھایا آل محمد۔ مولانا امام زین العابدین اسلام ارشاد کرتے ہیں الہی ستارے آسمان الہی ستارے آسمان میں ڈوب گئے، تیرے بندوں کی آنکھوں میں نیند آ گئی، ہر دروازہ بند ہو گیا مگر پروردگار تیرا در کرم کھلا ہوا ہے، اور میں تیرے در عطا پر بخشش کا خواہش مند کھڑا ہوں۔ ائمہ طاہرین کے الفاظ، ان کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ گوہر آبدار ہیں، جو صرف ہمیں خدا سے مانگنا نہیں سکھاتے، جو خدا کی معرفت کا درس دیتے ہیں، جن کے الفاظ دل و دماغ کو روشنی بخشتے ہیں اور انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتے ہیں، اور گویا یہ ہستیاں وہ ہیں جس سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں، یہ پورے ایک فلسفے کو، پوری زندگی کو سمیٹ کر ایک جملے میں بیان کرتے ہیں۔ مولا امام زین العابدین اسلام دعائے مکارمہ امام دعائے مکارمی اخلاق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے ان کاموں میں مشغول رکھ جس کے لیے تم نے مجھے خلق فرمایا، نہ کہ ان کاموں میں کہ جن کے لیے تم نے مجھے خلق نہیں فرمایا۔ پروردگار مجھے ان کاموں میں مشغول رکھ جن کے بارے میں کل تم مجھ سے سوال کرے گا۔ امام کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ، سید الصابرین زین العابدین کی زبان پاک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اگر انسان ہم ائمہ طاہرین کے جملوں پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی 2-4 جملے ہی ہم اپنی زندگی میں مستقلاً شامل کر لیں تو ممکن نہیں ہے کہ انسان بھٹک سکے۔ امام کا یہ ارشاد کرنا کہ پروردگار مجھے ان کاموں میں مشغول کر دے جن کے لیے تم نے مجھے خلق فرمایا ہے، مجھے ان کاموں میں مشغول رکھ جس کے بارے میں کل تم مجھ سے سوال کرے گا۔ اگر ہم یہ 2 جملے اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں شامل کر دیں تو یقیناً زندگیاں پلٹ سکتی ہیں، زندگیوں میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی ساری تگ و دو وہ اس دنیا کے مراتب کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ان 2 جملوں کو انسان اپنی زندگی میں شامل کرتے تو پھر ہر عہدہ، ہر منصب، جائیداد، خزانے، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جاتی کہ امام شاکر پروردگار مجھے ان کاموں میں مشغول کر دے جس کے لیے تم نے مجھے خلق فرمایا ہے۔ انسان کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ میری جانیں اسے کیوں خلق کیا گیا ہے،
تاکہ وہ ان کاموں میں مشغول رہے اور غیر ضروری کاموں میں مشغول نہ ہو۔ تو کیا انسان کی خلقت کا فلسفہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام ارشاد کہتے ہیں کہ اللہ ارشاد کرتا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ مجھے پہچانے اور پھر پہچاننے کے بعد میری عبادت کرے تاکہ غیر خدا کی عبادت سے محفوظ رہے۔ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ جو جتنی عبادت کرتا ہے وہ عبادت کرتے کرتے خدا کو پہچان لیتا ہے، لیکن امام یہ ارشاد کر رہے ہیں کہ یہ تصور غلط ہے۔ حجت خدا کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا ارشاد کرتا ہے کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا مخلوق کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچانے، یعنی پہلی منزل اللہ کو پہچاننا ہے۔ اور پھر امام ارشاد کرتے ہیں کہ جو جیسا پہچانتا ہے خدا کو ویسی شان کی عبادت کرتا ہے، اور جو جیسی عبادت کرتا ہے ویسی جزا پاتا ہے۔ اور اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کروں کہ ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کرتے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ان کو خاتم النبی مانتے ہیں، لیکن جنہوں نے قرآن کے الفاظ کو فقط لفظی معنی ان کے تلاش کیے اور اس سے کسی نتیجہ فکر پر پہنچے، تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بڑی کتاب میں لکھا کہ جب جہنم کو خدا بھرے گا اور جہنم نہیں بھری جائے گی اور حل میں مزید کا نعرہ لگائے گی تو نعوذ باللہ خدا اپنا پیر اس میں ڈال دے گا۔ بتائیے جس نے ایسے پہچانا اس نے کیا خدا کو پہچانا؟ اس نے اگر اس کے بعد ساری زندگی عبادت کی تو کیا وہ کوئی عبادت ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے پہلی منزل، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ خدا کو پہچاننا۔ کیسے خدا کو پہچانا جا سکتا؟ جو خدا کو پہچانتے ہیں وہ اس شان کی عبادت کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کو عبادت کرتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا علی آپ تو ایسے عبادت کرتے ہیں، اعتراض کرتا ہے یا علی آپ تو ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے آپ نے خدا کو دیکھا۔ آپ شاید کرتے ہیں کہ علی نے اس کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا نہیں۔ اعتراض کرنے والا اس سے زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے خدا جس کو جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے۔ امام ارشاد کرتے ہیں کہ خدا کو خدا کی رویت ممکن نہیں ہے۔ خدا کو میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں، میں نے اپنے نور بصیرت سے، اپنے علم سے خدا کو پہچانا ہے۔ جیسے خدا چاہتا ہے پھر ان کی عبادت اور ہوتی ہے کہ سجدے میں سر کے ساتھ جھکے دل تو ہے مزہ، سجدے میں سر کے ساتھ جھکے دل تو ہے مزہ، ہر سانس پھر پکارے کہ یا رب مصطفیٰ، ان منعموں کا سیرت و کردار کر عطا، مغضوب اور زوال نہ جن میں سے کوئی تھا، وہ عشق دے جو آپ کو گلزار کر سکے، خوابیدہ روح عصر کو بیدار کر سکے۔ اپنی پہچان کے لیے کیا ارشاد کرتا ہے؟ سورہ نور کی 35ویں آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ کأنہا کوکب درری، کہ پروردگار عالم ارشاد کرتا ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس نور کی مثال اس طاق کی مانند ہے جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ شیشے میں ہو، شیشہ کوکب درری کی مانند، اور یہ چراغ اس طرح سے روشن ہو کہ اسے آگ بھی نہ چھوئے۔ چراغ
نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، اور ایسے روشن ہو کہ اسے آگ بھی نہ چھوئے. یہ نور اللہ نور ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے. اللہ ضرب الامثال کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. خدا بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے. کعبے کو روشنی بخشی، علی کے علم نے عالم کو آگہی بخشی. اے دین احمد مرسل یہ بات یاد رہے، علی کے خون نے اے تجھ کو زندگی بخشی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مجھے مولا کائنات بلند ترین صلوات. اب جب امام موسی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ مولا یہ مشکات سے مراد کیا ہے، مصباح سے مراد کیا ہے، تو امام ارشاد کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، مگر قرآن کے کا ایک ظاہر ہے اور 7 باطن ہے، اور ہر باطن کے اندر 7 باطن چھپے ہوئے ہیں. یعنی قرآن کا ہر لفظ معانی در معانی در معانی در معانی کہیں ہیں جو صرف وہی کھول سکتے ہیں جنہیں خدا نے اپنی طرف سے علم عطیہ کیا ہے. اور امام موسی کاظم علیہ السلام سوال کیا جاتا ہے مشکات سے مراد کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مشکات سے مراد میری جد ماجدہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ذاتیہ خاص. مصباح سے مراد حضرات حسنین ہیں، اور نور علی نور سے مراد ایک کے بعد ایک آنے والا امام. اور یہ اشارت ہیں امام کے جو یہ کہا گیا کہ یہ چراغ روشن ہو، اور چراغ نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، چراغ اس طرح سے روشن ہو کہ اسے آگ بھی نہ چھوئے. اس کے لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری جد ماجدہ کا قصیدہ ہے. اور یہ جو خدا یہ ارشاد کر رہا ہے کہ یہ چراغ اس طرح سے روشن ہو کہ اسے آگ بھی نہ چھوئے، یہ چراغ میری دادی فاطمہ زہرا کے علم سے روشن ہے. جہاں علم کی بلندیاں ہیں شہزادی کونین کی، اور کیا مرتبہ ہے اس ہستی کا جو سر الہی ہے. خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو مشکات ہے. خدا نے 1,24,000 انبیاء خلق کیے، لیکن اپنے نور کی مثال پیش کرنا چاہیے تو شہزادی کونین اور ان کے گھر کو منتخب فرمایا. نبی یکتا کشا ہے، خاتون جنا فخر زنانے دوسرا ہے. بلقیس و خدیجہ سے شرف ان کا سوا ہے، عصمت جسے کہتے ہیں وہ زہرا کی ودا ہے. حوروں سے بھی تشبیہ جسے دے نہیں سکتے، بے صلی علی نام ملک لے نہیں سکتے. ہے کہ ایسے مکانوں میں خدا ان مکانوں کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسے مکانوں میں جہاں خدا نے اپنے ذکر کی صبح و شام اجازت دے رکھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خرید و فروخت کی آوازیں، جن کی نماز روزے اور زکوٰۃ میں کوئی خلل ہی نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس
دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. اور آقا صادق نے جو کتاب لکھی ہے ریف القرآن، اس کے لیے لکھا کہ میں نے شہزادی کونین اور ائمہ تعلیم کی شان میں جو پروردگار کی آیات نازل ہوئی ہیں، وہ میں نے صرف وہاں سے اس کتاب میں ریف القرآن میں صرف وہاں سے جمع کی جو علماء اہل سنت نے مانی. ورنہ ہمارے حساب سے تو پورا کا پورا قرآن قصیدہ ہے شہزادی کونین کا. اور یہ بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ علماء اہل سنت نے لکھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان آیات کو بلند آواز سے پڑھا. آپ کے پاس اصحاب کا مجمع ہے. کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کون سے مقام ہیں جن کی خدا تعریف کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عبادت خانے نہیں ہیں، یہ مسجدیں نہیں ہیں، یہ خدا کی عبادت خانے نہیں ہیں، بلکہ یہ انبیاء کے گھریلو مکان ہیں جس میں وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں. خدا ان مکانوں کی تعریف کر رہا ہے. خلیفہ اول آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کیا یہ مکان بھی جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، کہ رسول خدا کیا یہ مکان بھی ان مکانوں میں شامل ہے؟ اور علماء اہل سنت نے لکھا کہ رسول خدا مسکرائے اور فرمایا کہ یہ مکان صرف ان مکانوں میں شامل نہیں ہے جس کی خدا تعریف کر رہا ہے، بلکہ ان تمام مکانوں میں اس کا مرتبہ اور اس کے مکینوں کا مرتبہ سب سے بلند ترین ہے. شہزادی کیا مرتبہ ہے آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا اور آپ کے گھر کا کہ خدا اپنے نور کی مثال پیش کرنا چاہتا ہے تو ساری کائنات میں، ساری حجتوں میں، سارے پیغمبروں میں آپ کو منتخب کرتا ہے. خدا کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے ان مکانوں کی تعریف میں جہاں ذکر الہی ہوتا ہے تو ان مکانوں میں سب سے بلند ترین گھر آپ کا قرار پاتا ہے. نہ خدا اس گھر کو وہ بلندیاں عطا کرے. اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں اگر کوئی بہت بڑی زمین کا کوئی بادشاہ بھی ہوتا ہے تو بادشاہ کے گھر میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، لیکن شہزادی کیا گھر ہے آپ کا جہاں باپ انبیاء کا سردار ہے، شوہر اوصیاء کا سردار ہے، خود تمام عورتوں کی سردار ہیں اور بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ فاطمہ کے جو ہے سراپا خدا کا نور، پڑھتا ہے جس کے چہرے اقدس کا شمع دور. گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور. اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، اس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجی خدا نے آیا تطہیر شان میں. کون ہے اس گھر میں اور کیسی کیسی عبادتیں انجام دے رہا ہے کہ خدا اس طرح سے ان کا قصیدہ نازل کر رہا ہے. یہ اس گھر میں شہزادی کونین ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں. اور شہزادی وہ ہیں جن کے تعارف میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد کیا میری دادی کا ایک نام زہرا بھی ہے، اور زہرا اس لیے ہے کہ جب میری دادی محراب عبادت میں اپنے سر کو طاعت معبود میں رکھتی تھی تو جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اور اہل زمین ان چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے میری دادی جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے گھر سے نور پھوٹتا تھا اور آسمان والے خدا سے سوال کرتے تھے اور خدا فخر و مباحات کرتا تھا کہ دیکھو یہ ہے میری کنیز سیدۃ النساء العالمین.
शादी, जामौत ना आए तुझे दीदारे अली तक। दूर निगाहों को दिखाई नहीं देता, परचम को है थामे हुए ये हाथ अभी तक। हैदरी हैदरी खुदे नाम समाना बुलंदर सलवात। इस घर में शहजादी कौनैन हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं, और किसी ने अगर बीवी के मर्तबे को यानी रसूल खुदा ताज़ीम करते हैं तो इस शान से कि शहजादी तशरीफ लाती है तो आप उन्हें कहीं और नहीं बैठने देते। आप मस्जिद नबी में अपने मुकाम से खड़े होते हैं, अपने मुकाम पे जहाँ बैठे हुए थे वहाँ अपनी अबा बिछाते हैं और सैयदा कौनैन को वहाँ बिछाते हैं और खुद दूसरे मुकाम पर बैठ जाते हैं। ये है सैयदा का मर्तबा। और जब कोई सैयदा के मर्तबे को कम करना चाहता है, जिसके दिल में हसद होता है सैयदा की तरफ से, वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, क्या सैयदा का मर्तबा भी वही है जो मरियम का मर्तबा है कि मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार हैं? क्या सैयदा भी इसी तरह अपने ज़माने की औरतों की सरदार है? रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि मरियम खुद सैयदा की कनीज़ों में से एक कनीज़ है और हज़रत मरियम खुद हाथों को जोड़कर खुदा की बारगाह में और लोगों को समझाते हुए नजर आती हैं कि मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला। मरियम एक आबिदा है, इबादत है फातिमा। वो मकान और वो मकीन और हैं जिन्होंने इबादतें की हैं, और जो इन घरों में सबसे अजीम घर है वो हस्तियां हैं जिनसे फरिश्तों ने अंदाज़े इबादत सीखा। ये वो हैं, यानी हर एक ने इबादत की और खुदा ने उस इबादत की वजह से उसके वजूद को इज्जत बख्शी, जीनत बख्शी। लेकिन ये वो हैं जिन्होंने अपने वजूद से इबादत को जीनत बख्शी। ये वो हैं जिनसे फरिश्तों ने अंदाज़े इबादत सीखा है। ये वो हैं कि जिनकी इबादतों का कोई हाल क्या बयान करेगा, जो अगर सो जाएं तो खुदा उनका नफ्स नफीस खरीद लेता है और उसकी कीमत पे अपनी मर्जी दे देता है। इनकी इबादतों को कोई क्या बयान कर सकता है, जो अगर तलवार को नयाम से निकाले तो अल्लाह का रसूल जिसके लिए कुरान गवाही देता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा, रसूल अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वो कहता है जो खुदा कहलवाना चाहता है। मौलाए कायनात जंगे खैबर में अपनी तलवार को नयाम से निकालते हैं और अल्लाह का रसूल जो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, वो कहता है जो खुदा कहलवाना चाहता है। वो कसीदा पढ़ते हैं, ज़रबतु अलीयुन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन निमरतिस सकलैन सल्लल्लाहु मज़हर शान किबरिया हैं अली, जोरे बाजुए मुस्तफ़ा हैं अली। हिज्र की शब ने हमको बतलाया, मालिक मर्ज़ी खुदा हैं अली। आवाज़े बुलंदर सलाम। हसनैन वो हैं खुदा ने फरिश्तों को जिस तरह खल्क किया, वो जिस हालत में है, हालत इबादत में है, वो उसी हालत इबादत में रहेगा। जो क़याम में है वो क़याम में रहेगा, जो रुकू में है वो रुकू में रहेगा। लेकिन सैयदा के बच्चे वो हैं कि जो अगर झूले में रोएं तो मलाइका अपनी इबादतों को तर्क करके आते हैं और उनकी झूला झुलाने को अपने लिए सबसे बड़ी सादत समझते हैं। सैयदा का घर वो पाकीज़ा घर है कि अगर ये चंद हस्तियां एक चादर के नीचे जमा हो जाएं तो फिर इंसान नहीं, सैयदुल मलाइका सवाल करते हैं, या रब्बे वमन तहतल किसाए, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? और खुदा अपनी इज्जत और जलालत की कसम खा के ये ऐलान करे कि अगर इन्हें खल्क न करता तो कायनात में किसी शय को खल्क न करता। और फिर अजीब अंदाज का कसीदा परवरदिगार आलम शहजादी कौनैन का नाज़िल करता है। सैयदुल मलाइका पूछते हैं चादर के नीचे कौन है? और खुदा जवाब देता है, हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा।
زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وہی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے ذہن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، ولایت سے، امامت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا۔ سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب آیے تطہیر کے سائے میں پلے ہیں۔ اس گھر سے وابستہ قرار دے۔ خدا ہماری توفیقات میں اتنا اضافہ کر دے، ذکر صاحبیت ہستیوں کے لکھتے کہ ہم اس گھر سے وفا کریں۔ اس گھر سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فقط یہ نہیں کہ ہم نے مانگ دیا اور ہم نے عطا کر دیا، اس گھر سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ علامہ امینی صاحب، وہ جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی، وہ یہ فرماتے تھے محرم کی یعنی آدھا گزر جانے کے بعد علماء نے لکھا کہ جو آخری ایام آتے تھے وہ ضرور بار بار مجالس میں اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ دیکھو اس گھر سے وفا کس طرح کرنی ہے۔ اس کے لیے ارشاد کرتے تھے کہ جیسے ایک آدمی جو کبوتروں کا شوق رکھتا ہے، وہ کبوتر خریدتا ہے اور کبوتروں کے پر تراش دیتا ہے اور انہیں اپنے گھر مہمان رکھتا ہے، پھر دانا پانی کھلاتا ہے، پھر جب کچھ دن وہ مانوس ہو جاتے ہیں اس گھر سے تو علامہ امینی کہتے تھے کہ پھر وہ اس پرندے کو، اس کبوتر کو اڑاتا ہے یہ کہہ کر کہ وفادار ہوگا تو واپس آ جائے گا اور بے وفا ہوگا تو چلا جائے گا۔ اور علامہ امینی نوجوانوں کی تربیت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آقا امام حسین السلام نے ہمیں 2.25 مہینے اپنے فرش پر آنے کی اجازت دی۔ یہ فرش بستہ ہمارے گھروں میں ہے لیکن یہ شہزادی کونین کی دہلیز سے مل جاتا ہے، یہ آقا امام حسین کی دہلیز سے مل جاتا ہے۔ گویا امام نے ہمیں اپنے صحن میں رکھا ہے اور خدا گواہ ہے 2.25 مہینے اپنا دانا پانی دیا ہے۔ اب اس محبت کا، اس مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے ایسے محبت کریں جسے محبت کرنے کا حق ہے۔ اور امام اپنے محبت کرنے والوں کے لیے کیا تعلیم کر رہے ہیں کہ علامہ امینی کو ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ یہ علماء نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اس گھر سے وفاداری کرنی ہے۔ کہ آپ نے جو کتاب الغدیر لکھی ہے اس کے لیے لکھا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے کتنی ایمانداری، کتنے خلوص، کس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو مولا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ شہزادی ہم سب کا بھی پڑھنا، ذکر کرنا، ذکر سننا آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہماری توفیقات میں اضافہ ہو جائے۔ کہ علامہ امینی نے لکھا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے 1,00,000 کتابوں سے استفادہ کیا، کسی سے 1 چیپٹر، کسی سے 2 چیپٹر پڑھا، اور 10,000 کتابوں کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا۔ اور آپ کی عبادتوں کے عالم کے لیے لکھا گیا کہ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ ایک بار نجف شاہ تشریف لائے اور وہاں کے طالب علموں کو معلوم ہوا کہ علامہ امینی تشریف لائے تو بہت سے طالب علم علامہ امینی سے ملاقات کے اشتیاق میں مولا امیر المومنین کی درگاہ پہ، مولا امیر المومنین کے روضے پر پہنچے اور پھر وہ انتظار کرتے رہے۔ علامہ امینی ایک نماز ختم کرتے ہیں، دوسری شروع کرتے ہیں، اتنے تواتر کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں کہ عبادت میں کوئی وقفہ ہی نہیں آتا۔ اور جب عبادت میں گھنٹوں گزر گئے کوئی وقفہ نہیں آیا اور بہت مشکلوں کے بعد یعنی وہ طالب علم انتظار کرتے رہے، گھنٹوں گزر جانے کے بعد جب تھوڑی دیر کا وقفہ آیا عبادت میں تو لوگ دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اس طرح کیسے عبادت کرتے ہیں؟ گھنٹوں آپ عبادت کرتے رہے، آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوئی؟ یقیناً جب امام وہ ہو کہ جس کے گھر سے 1000 تکبیروں کی آوازیں بلند، تو پھر اس امام کا ماننے والا ایسا ہونا چاہیے کہ علامہ امینی نے کہا کہ کیا مچھلی تیرتے تیرتے تھکتی ہے؟
کیا آپ لوگ سانس لیتے لیتے تھکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آل محمد میں عبادت کا انداز یہ کہ جیسے عام آدمی سانس لیے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، ایسے آل محمد کے ہاں عبادت کے بغیر زندگی کی ایک سانس کا تصور نہیں۔ اور ان سے وفا کا طریقہ یہ ہے کہ انسان علم اس طرح سے حاصل کرے جیسے علماء نے کیا، عبادت اس شان سے کرے جیسے علماء نے کی۔ دشمنی تیرے اندر کی بھول ہے، سچ مچ تیرا خمیر ہی بغض رسول ہے۔ گر بس میں ہے تو ہر ماتمی کے سینوں پہ ہل چلا، ہر ماتمی کے دل میں ہی قبر بطول ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، خوشنود شہزادی کونین بلند ترین صلوات۔ خدا نے اس گھر کو ایسے منتخب کر لیا ہے، خدا کے چنندہ گھروں میں یہ سب سے پیارا گھر ہے، خدا کا سب سے عزیز گھر ہے، اور اس کے گھر والے سب سے عزیز ترین ہیں۔ اور جیسے خدا نے ساری عزتوں کے خزانے سید کونین، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے بچوں پر لٹا دیے ہیں، جیسے خدا نے ساری فضیلتوں کے لیے اس گھر کو چن لیا ہے، ایسے ہی خدا نے قربانی کے لیے اس گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، لیکن اس قربانی کو اس قربانی سے تبدیل کیا۔ اور اس قربانی کا تھوڑا سا حال بیان کروں کہ یعنی یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے قربانی کی تھی اور حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا آ گیا تھا، لیکن تھوڑی سی تفصیل بیان کروں کہ یہ قربانی کا واقعہ دراصل پیش کیوں آیا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ تھے، بت پرست تھے، ستارہ پرست تھے اور شخصیت پرست تھے۔ اور جو ستارہ پرست تھے، جب آپ انہیں خدا کی وحدانیت کا درس دیتے تھے تو وہ لوگ یہ کہہ کر آپ کو جھٹلا دیا کرتے تھے کہ جس دین میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کا تصور نہیں ہے، وہ لوگ ستارہ زحل کو ماننے والے وہ نظر مانتے تھے کہ ہمارے بیٹا ہوگا تو ہم اسے اپنے خدا زحل پر قربان کریں گے، اور جب وہ 12 سال کا ہوگا تو سجا سنوار کر اسے قربان کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کی دین کی دعوت کو اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ یہ دین سچا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں تو قربانی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے لیے لکھا گیا کہ حضرت ابراہیم انتہائی پریشان ہوئے۔ ایک دن بہت زیادہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد آپ تھک کر بیٹھے تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں بھیجا کہ پروردگار یہ کیسے لوگ ہیں، میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ اپنے جوان بیٹوں کو ستارہ زحل کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے قربان کرتے ہیں، اور یہ میرے دین کو نہیں مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا دین سچا نہیں ہے، پروردگار میرے لیے آسانی کر دے۔ اور خدا نے حضرت ابراہیم کو یہ خواب دکھایا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، اور نبی اللہ اطاعت کی کس منزل کمال پر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے نہ خدا سے سوال کیا، نہ آپ کے دل میں کوئی تردد آیا کہ میں تو لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کی راہ میں خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا یہ خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ خدا تمہیں اولاد دیتا ہے تاکہ تم اس کو پروان چڑھاؤ۔ آپ نے کوئی تردد بھی نہ کیا کہ پروردگار میں نے یہ خواب کیوں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب الہام ہوتا ہے، نبی کا خواب خدا کا حکم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے خواب کو اپنے جوان سال بیٹے کو بیان کیا۔ حضرت اسماعیل نے اس خواب کو سنا اور کہا کہ آپ خدا کے حکم کو بجا لائیں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر چلے، اور جب چلے تو آپ کی قوم میں یہ بات پھیلی کہ مقام منا میں ابراہیم آج اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں گے۔ تو وہ سارے لوگ جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے وہ صرف
آپ کا تمسخر اڑانے کے لیے, آپ کا مذاق اڑانے کے لیے, وہ سب یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ یہ ہمیں منع کرتا تھا, اور دیکھو اب اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے گا. تو جب ایک بڑا مجمع کثیر تھا جو حضرت ابراہیم کے اس امتحان کو دیکھنے کے لیے پہنچا, حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ وہ بیٹے کے ہاتھ پیر چلانے کی وجہ سے یا بیٹے کے رنج کی وجہ سے کہیں وہ اس امتحان میں ناکام نہ ہوئے, اور بیٹے کے ہاتھوں اور پیروں میں رسیاں باندھی تاکہ بیٹے کی بے قراری اس امتحان میں ناکام نہ کر دے. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی, اور قصص الانبیاء نے لکھا کہ جب آپ نے چھری پھیری تو ظاہر ہے آپ کی آنکھیں بند ہیں, لیکن آپ چھری پھیر رہے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ چھری چل تو رہی ہے مگر گلا کٹ نہیں رہا. تو آپ نے چھری کو تنبیہ کی کہ میں تجھے چلا رہا ہوں, میں نبی اللہ, میں خلیل اللہ, تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو میرے بیٹے کی گردن کو کاٹ دے, لیکن تو میرے حکم کو پورا نہیں کر رہی. تو چھری میں سے آواز آئی, چھری کو خدا نے قوت گویائی عطا کی, یا نبی اللہ میں مجبور ہوں, آپ حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنا کام انجام دوں, اور خدا حکم دے رہا ہے کہ اسماعیل کو بچایا جائے. لہٰذا آپ نے جب غصے میں اس وجہ سے کہ کہیں میں امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں, جب آپ نے زور سے چھری چلائی ہے تو اس چھری کا نشان پڑا ہے, لیکن حضرت اسماعیل محفوظ رہے. پھر آپ نے پھر چھری چلائی, پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ اب گلا کٹ گیا ہے, تب آپ نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی, اور جب آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی تو آپ نے دیکھا کہ اسماعیل صحیح و سالم کھڑے ہیں, اور ان کی جگہ خدا نے جنت سے ذبیحہ بھیج دیا ہے, اور ندائے قدرت آ رہی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بڑی قربانی سے تبدیل کر دیا ہے. اسماعیل کی قربانی کو ہم نے اس طرح سے قبول کیا ہے. ابراہیم تم اپنے امتحان میں اس طرح سے کامیاب ہوئے ہو کہ اب تمہاری نسل میں سے ہی, تمہارے بیٹوں میں سے ہی ایک بیٹا ایسی قربانی دے گا کہ وہ انبیاء کا فخر بن جائے گا. حضرت ابراہیم نے جو اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے, تو لوگ جو تمسخر اڑانے کے لیے آئے تھے انہوں نے دیکھا خدا کی وحدانیت کو دیکھا, اور حضرت ابراہیم کی سچائی کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم جو یہ کہا کرتے تھے کہ خدا اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ تم اپنے بیٹوں کو اس کی خوشی کے لیے قربان کرو, خدا اس بات سے خوش نہیں ہوتا. تب انہیں دین رب سمجھ میں آیا, دین ابراہیم سمجھ میں آیا, اور اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم کے دین پر آئے. اور جب حضرت ابراہیم واپس پلٹ کر آئے تو تاریخ میں لکھا کہ حضرت حاجرہ جب چلے تھے حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم, تو حضرت حاجرہ سے کہا تھا کہ میں ایک دعوت میں جا رہا ہوں, خدا کی طرف سے خدا کے مہمان بن کر آپ مقام مینا میں جا رہے تھے, لہٰذا آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا تھا کہ ہم مہمان جا رہے ہیں. لیکن جب چھری اور رسی مانگی تھی تو حضرت حاجرہ کا دل تھرا کر رہ گیا تھا. اب جب حضرت ابراہیم واپس پلٹ کر آئے ہیں تو صرف حضرت ابراہیم پلٹ کر نہیں آئے, پوری قوم جو دیکھنے کے لیے گئی تھی وہ پہلے دوڑتی ہوئی حضرت حاجرہ کے پاس آئی, اور لوگوں نے حضرت ابراہیم کے آنے سے پہلے حضرت حاجرہ کو یہ واقعہ بیان کر دیا ہے. اور حضرت حاجرہ عالم اضطراب میں جیسے ہی حضرت اسماعیل کو دیکھا, آپ کا بیٹا زندہ ہے, چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے, لیکن آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کا نشان دیکھا تھا. ایمان کی بلندیوں پر فائز ہے. جب حضرت اسماعیل کمسن تھے تو آپ نے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے جو عمل انجام دیا تھا, خدا نے اس عمل کو اتنا قبول کر لیا کہ ہر مسلمان پر اس کی تاثیر فرض ہو گئی. وہ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کا نشان نہیں دیکھ پائی, اور تاریخ نے لکھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی. ہم عقیدت مندوں کے, ہم گناہگاروں کے لاکھوں سلام حضرت ام نیلا پر.
सलाम पेश करते हैं कि परवरदिगारा मादर अली अकबर हजरत उम्मे लैला मजलूमा पर सलाम करने वालों में हमारा शुमार कर दे। लाखों सलाम हजरत उम्मे लैला पर। बेशक जैसे हुसैन इब्न अली फक्र इब्राहिम और फक्र इस्माइल है, मादर अली अकबर फक्र हाजरा है कोई कायनात में ऐसा जिसका बेटा ऐसा हो कि जो घर से निकले तो लोग दोनों या कतार में खड़े हो जाए, जो घर से निकले तो सूरज की रोशनी मांग पड़ जाए, है कोई कायनात में ऐसा जैसे हम शबीए पैगंबर है, और है कोई कायनात में ऐसा कि जो मादर अली अकबर जैसा हो। ये हजरत अली अकबर जब रुखसत की इजाजत लेने के लिए आए, तारीख में लिखा कि हजरत उम्मे लैला के पास आए और लम्हों में मरने की इजाजत मांग ली। मां से लम्हों में मरने की इजाजत हासिल कर ली। ऐसा अली अकबर ने क्या कहा? तारीख में लिखा आए आखिर कहा मां एक तरफ आपका लाल है, दूसरी तरफ फातिमा ज़हरा का लाल है, बताइए बच्चियां खाने के लिए मैदान में कौन रहे? लाखों सलाम फक्र हाजरा हज़रत उम्मे लैला पर, जिन्होंने एक लम्हा तवक्कुफ नहीं किया। कहा अली अकबर अगर तुम जैसे 100 हसीन बेटे होते तो भी फातिमा के लाल पर अली अकबर ने लम्हों में इजाजत हासिल की, खेमे से बाहर निकले, कुछ ख्याल आया, वापस पलट कर आए और अपने सर को आकर माँ के कांधे में रख दिया। तारीख में लिखा कि यूं तो अली अकबर को ये मौका ही कम आता था कि वो कोई अपनी बात बनवाए। आका हुसैन और हज़रत उम्मे लैला हर वक्त इस बात के मुंतज़िर रहते थे कि अली अकबर कुछ करें, कोई ख्वाहिश हो तो हम उस ख्वाहिश को पूरा करें, और ख्वाहिश करने से पहले पूरी कर दिया करते हैं। लेकिन अगर कभी अली अकबर को कोई ख्वाहिश हुई है तो आकर माँ के कांधे में सर रखते हैं, माँ बेख्तियार कहती है अली अकबर क्या चाहते हो? अब जो मरने की इजाजत लेने के बाद अली अकबर फिर वापस पलट कर आए और माँ के कांधे में सर रखा। उम्मे लैला तरफ गई, अली अकबर ऐ मेरे लाल मरने की इजाजत तो ले चुके, अब क्या चाहते हो? अली अकबर ने सर में झुका कर कहा अम्मा मैंने सुना है जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है, अम्मा दुआ कीजिएगा मेरा दम आसानी से निकल जाता है। उम्मे लैला ने अली अकबर के लबों में अपने हाथ रख दिए, शहजादे इससे आगे कुछ न कहना। माँ जीते जी बच जाए।
کا لال ہے، دوسری طرف فاطمہ کا لال ہے۔ شریکت الحسین میں جانے کی اجازت دی۔ مقاتل نے لکھا کہ ہر شہید کی شہادت ایک قیامت ہے، بنی ہاشم میں سے ہر ایک شہید کی شہادت قیامت ہے، مگر علی اکبر کی تو رخصت ہی قیامت ہے کہ دل پہ ماں بہنوں کا لے کر غم تازہ نکلے، اور نکلے یوں جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلے۔ امام کی خدمت میں آئے ہیں، علی اکبر باپ کے پاس آئے اور تعریف ہونے لگا کہ آقا حسین نے خود سجا سوار کر میدان میں بھیجا، رسول خدا کی رضا اڑائی، ہتھیار جنگ سجائے، پھر اپنے شہزادے کو نظر بھر کے دے گا، پھر علی اکبر کو سوار کرایا، اور پھر آقا حسین نے آواز دی، پروردگار تو اس قوم پر گواہ رہنا، اس نے انصار و عوام کو بے گناہ قتل کیا، اور پڑھنے کے لیے میدان میں وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں رسول سے مشابہ تھا۔ علی اکبر سوار ہوئے اور گھوڑے نے قدم کو بڑھانا چاہا، علی اکبر طرف گئے، بابا میں سواری پر سوار ہوں اور بوڑھا باپ دھوپ میں کھڑا ہو، بابا آپ خیمے میں جا کر بیٹھ جائیے، جب میں گھوڑے سے گروں گا تو آواز امام نے اپنے شہزادے کو نظر بھر کے دیکھا اور کہا، علی اکبر اگر صاحب اولاد ہوتے تو جانتے بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ علی اکبر میدان کارزار میں گئے، اور تاریخوں نے لکھا کہ صبح سے علی اکبر بابا کا سایہ بنے ہوئے ہیں۔ بابا مقتل میں جاتے ہیں لاش اٹھانے کے لیے، علی اکبر ساتھ ساتھ دست راز کی طرح امام کے ساتھ ہے۔ علی اکبر پہلی بار مقتل میں نہیں آئے ہیں، علی اکبر صبح سے بار بار امام کے ساتھ آ چکے ہیں، لیکن اب جو علی اکبر ہتھیار جنگ سجا کر آئے، اب جو رسول کی رضا اوڑھ کر آئے ہیں، اب جو جنگ کا لباس پہن کر آئے ہیں، تو دشمنوں نے لکھا کہ حسین کے خیمے سے وہ چاند نکلا جس کی روشنی سے سورج مانگ پڑ گیا۔ اکبر وہ باغ عمر کی 18ویں بات، حیدر نظر بطول نفس مشتبہ شوار، رخ سے عیاں تجلی محبوب کردگار، رفاقت شبیہ نور رسالت آپ کی، قدموں کو چومتی ہے کرن آفتاب کی، اور وہ ہاشمی جوان، وہ حمزہ سفید جگر، وہ لاپتہ کا وارث خوش فکر و خوش سیر، وہ چہرے پر جلال کے سکتے میں نظر، حیران ہے فرشتے کہ ہم اس کو کیا کہیں، اکبر کہیں، حسین کہیں، مصطفیٰ کہیں۔ شہزادے علی اکبر کا روب و جلال یہ ہے، ہم شبیہ پیغمبر گویا ایسا لگ رہا ہے رسول خدا خود آ گئے۔ تاریخوں نے لکھا کہ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، کسی کی طاقت نہ تھی کہ علی اکبر سے مقابلے کے لیے سامنے آ جاتے۔ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رسول خدا آ گئے۔ یہ روم اور جلال ہے کہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ سامنا کر سکے۔ ہمارے ساتھ کو یہ کہنا پڑا کہ کیا ہماری ہزاروں لاکھوں کی فوج میں کوئی مرد نہیں ہے جو حسین کے جواسات کا مقابلہ کر سکے۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ بکر بنی غانم صفاق ترین لوگوں میں آتا تھا، وہ سامنے آیا اور جیسے ہی امام نے اس کو آتا ہوا دیکھا، آگے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔
جہنم ہوا اور اس کے جانے کے بعد اب کسی میں طاقت نہیں ہے کہ علی اکبر کا مقابلہ کرے. علی اکبر للکارتے ہیں اور کوئی سامنے نہیں آتا. آپ نے خود حملہ کیا اور تاریخوں نے لکھا کہ عمر سعد کے چیخنے اور رونے کی آوازیں لوگوں نے سنی. اپنے مقتولین کی کثرت کو دیکھ کر سر پیٹ رہا تھا کہ حسین کا یہ شعر تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. ہر شہید نے, ہر بنی ہاشم نے, ہر جوان نے اس طرح جنگ کی ہے کہ مقتل سے الحفیظ والامان کے نعرے بلند ہو رہے ہیں, لیکن علی اکبر خاندان اور کیونکہ علی اکبر جانتے ہیں اب بابا کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے شہزادہ چاہتا ہے کہ بابا کا کوئی دشمن بچنے نہ پائے. اور شہزادے کا ایک اور اختصاص یہ ہے, خدا سب کو شہزادے کے صدقے سے بار بار کربلا بولنا کی ضرورت کرتے رہنا.
دارین بنا رہے ہیں دارین فضا رکتا نہیں سینے سے جو خون ہے رواں اے لال یہ بتا دو کہ کس جان لگی اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لو تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا تم کو سنا لگی زخمی ہوا آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوٹے ہیں قوت عطا
لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوگے حسین کے رو کر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو نوجوانوں سے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ سر کو کیسے اب شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے اکبر کو تیرا احسان لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی نبی نکالی ہے امتحان سے چکی میری غیبت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس بات تیاری کے گھر
हैं